بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر سے سوال اور حضرت علی کا جواب، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور اس موضوع کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں اکثر ہم حضرت علی علیہ السلام کے اس دعوے کو بھی سنتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور بارہا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم علم کے خزانے ہیں۔ تو اس علم کے خزانے سے جیسے ہم کسی ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں، حضرت عمر بارہا استفادہ کر چکے، اور وہ ہماری ویڈیو موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا علی مدد، یعنی علمی مسائل قرآن مجید کی باریکیوں کو سمجھنے، سنت کے رازوں کو جاننے کے لیے حضرت عمر نے بارہا، بعض علماء نے لکھا ہے 70 سے زیادہ دفعہ جو ہیں وہ حضرت عمر نے سوالات کیے، جناب امیر علیہ السلام نے جواب دیے۔ حضرت عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ علی نے دعویٰ کیا ہے اور دعوت دی ہے، اور اصحاب نے جناب امیر المومنین سے پوچھا ہے، اور علم کے دریا علی نے بہائے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہا ہنا لعلم جمع، یا علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، کاش اس کا کوئی لینے والا مل جائے۔ یا خطبہ نمبر 91 میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا سلونی فاسألونی قبل ان تفقدونی، اب موقع ہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بیشتر اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصہ کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب یہ علی امیر المومنین کا دعویٰ۔ اور پھر خطبہ نمبر 187 کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے دعوے، تو موضوع یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کتنا فائدہ اٹھایا اس دعوے سے۔ تو آج ایک فائدہ جو حضرت ابو بکر نے اٹھایا تھا اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں مجھے بہت لطف آیا کہ حضرت ابو بکر نے پوچھنے سے نہیں شرم کیا اور حیا کیا، بلکہ اس کو فخر سمجھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے جواب دینے میں شرم نہیں کیا یا جواب دینے میں بخل نہیں کیا، بلکہ اسی طریقے پہ بتلایا۔ حقیقت میں یہ گزشتہ دنوں میں یہ کتاب ایک مطالعہ کر رہا تھا، علی امام المتقین، یہ مصری عالم ہیں عبد الرحمن الشرقاوی۔ یہ کتاب شائع ہوتی ہے 2012 میں۔ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے صفحہ 88 پہ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے انہوں نے، جناب شرقاوی صاحب نے، اور پھر میں اس میں سے پڑھ کے بہت سارے حوالے اور بھی اس کے دیکھے ہیں۔ مثلا علامہ امینی نے الغدیر میں، علامہ شوشتری نے احقاق الحق میں، اور ایک کتاب ہے علی ابن ابی طالب امام العارفین احمد ابن صدیق غماری نے، اور ایک کتاب ہے ابن درید کی المجتنا، کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ 35 پہ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے۔ اس کے راوی جناب مالک ابن انس ہیں۔ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک یہودی داخل ہوتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے، جیسے کہ حضرت مالک ابن انس نے یہ نقل کیا ہے، این وصی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا وصی کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر کی طرف، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اريد ان اسألک عن اشیاء لا يعلمها الا وصی او نبی، مجھے کوئی سوال کرنے ہیں جن سوالات کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وصی دے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سل اما بدا لک، جو جی میں چاہے آئے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ یہودی نے کہا اخبرنی اما لیس للہ، یہ 3 سوال دیکھیے یہودی کے، اخبرنی اما لیس للہ، مجھے بتلائیے اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے لیے نہیں ہے، وَأَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، مجھے وہ چیز بتلائیے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وَأَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور وہ چیز بتلائیے جو اللہ نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا هَذِهِ مَسَائِلُ الزَّنَادِقَةِ، یا یہودی، اے یہودی، یہ تو منکر خدا والے سوال ہیں۔ یہاں فکر ہوئی حضرت ابو بکر کو اور حضرت ابو بکر کے ارد گرد بیٹھنے والے مسلمانوں کو، اور اچھا نہ لگا یہودی کے یہ سوالات ان کو۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے کہ یہ یہودی کیسی ہی منکر خدا والی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کان عندکم جواب، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دے دو، وَإِلَّا فَاذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ يُجِيبُهُ، ورنہ اس کو لے جاؤ علی کے پاس، علی جواب دیں گے۔ پھر یہاں حدیث نقل کی ہے پیغمبر کی جناب عبداللہ ابن عباس نے، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے لیے کہہ رہے تھے اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، کہ دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کو بھی بات پسند آئی، اور یہ ایک بڑا پن ہے حضرت ابو بکر کا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لے چلیے اس کو حضرت علی کے پاس، تو نہ یہ ہے کہ بھیجا یہودی کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس، بلکہ چلے اور جو ساتھ مسلمان تھے ان کو بھی لے چلے۔ فَأَتَوْا علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، فَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا ابو الحسن ان هذا اليہودی سألنی مسائل الزندقہ، اس نے منکرین خدا زندیقوں والے سوال کیے ہیں مجھ سے۔ تو جناب امیر المؤمنین متوجہ ہوتے ہیں اس یہودی کی طرف، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے وہی سوال دہرائے ہیں، البتہ پہلے اپنا وہ دعویٰ بھی دہرایا ہے کہ یہ سوال میں پوچھوں گا اس سے، اسألک عن اشیاء لا يعلمها الا نبی او وصی نبی، میں یہ سوال کرتا ہوں، ان سوالوں کا جواب یا نبی بتلا سکتا ہے یا اس کا وصی بتا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے قل، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس یہودی نے اپنے سوالات دہرائے، وہ 3 سوال آپ کے ذہن میں ہیں کہ اما آپ کیا جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لیس للہ، جو اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جس کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ تو یہ 3 سوال۔ اب ناراض ہونے کے بجائے وہ علی جو نہج البلاغہ میں جن کے دعوے موجود ہیں سلونی، وہ علی نے جواب دینا شروع کیا۔ ذرا آپ بھی سوچئے کیا جواب ہو سکتے ہیں علی سے، اور یہ ہے توحید جو علی نے بتلائی ہے کہ توحید کے بارے میں اگر کوئی اعتراض ہوگا تو یہ ولی اللہ اس کو بتلائیں گے۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جو لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اما ما لا يعلمه اللہ، اللہ جس چیز کو نہیں جانتا وہ ہے کہ جس کو آپ یہودی کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھی اس کا نہیں معلوم کہ میرا کوئی بیٹا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو علم تو تب ہوتا ہے جب کسی چیز کا وجود ہو۔ اور تیرا یہ کہنا کہ لیس عند اللہ، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، تو اللہ کے پاس بندوں پر ظلم نہیں ہے، یہ ظلم اللہ کے پاس نہیں ہے کہ وہ بندوں پر ظلم کرے۔ اور تیرا یہ کہنا کہ اللہ بما لیس للہ، اللہ کے لیے کیا نہیں ہے، فلیس للہ شریکن، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ جواب سننے تھے، کتنے مختصر جواب، جناب امیر علیہ السلام کے یہ جواب سننے تھے، تو یہودی نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ وانک وصی رسول اللہ، یہ کلمہ اس یہودی نے پڑھا۔ فرطاح ابو بکر والمسلمون من جواب علی، اب ہم اس کو یوں کہیں گے کہ حضرت ابو بکر اور تمام مسلمان جو ہیں وہ چیخے پکارے، میں یوں کہوں کہ اپنے اپنے انداز میں داد دی علی کو۔ وقالو، اس جملے کے لیے آپ کو ساری زحمت دی ہے کہ حضرت ابو بکر نے پھر کیا کہا۔ وقالو، سب نے کہا، اور حضرت ابو بکر نے بھی ان کے ساتھ کہا، کیا کہا؟ یا مفرج القروب، اے غموں کو دور کرنے والے علی، مفرج القروب۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ غیر خدا کو مفرج القروب کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جو بھی تھے، ظاہر انس ابن مالک بھی ہوں گے جو راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہوں گے، باقی صحابی بھی ہوں گے، سب نے کہا قالو یا مفرج القروب، اے غموں کو دور کرنے والے، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، یعنی سب نے مل کے کہا یا علی آپ ہر مشکل میں ہمارے لیے مشکل کشا ہیں۔ تو یہ ہے دیکھیے حضرت ابو بکر کا وہ بڑا پن کہ کس طریقے پہ علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور یہودی کو
کو خالی نہیں لوٹاتے، اور حضرت علی علیہ السلام کا بڑا پن کہ حضرت ابو بکر آئے تو مسئلہ حل کر کے بتلایا کہ ہم مشکلیں حل کرنے والے ہیں، پروردگار ہمارے جوانوں کو اسی انداز سے علمی خزانے لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اختلافات میں الجھ کر ان قیمتی خزانوں نہج البلاغہ جیسے امیر المؤمنین کے اقوال سے ہمیں دور ہونے سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔